بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن واغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب واغلقت وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب الى آخر الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، ماہ مبارک کا پہلا ہفتہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج چھٹا روزہ ہے۔ دیکھتے دیکھتے یہ ایام گزر جائیں گے اور پھر ہمیں ایک سال کا انتظار کرنا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ایمان والوں کے لیے رحمتوں، برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کی بہار کا اور موسلا دھار بارش کا زمانہ ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ افراد جو ان شب و روز کی قدر کریں اور کچھ کمائی کر لیں، اور محروم ہے وہ لوگ کہ جو ان ایام کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کے کچھ الفاظ پڑھے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش جنات اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھولا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک ندا کرنے والا منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے آ اور اے شر کے طلبگار تھم جا، رک جا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ اعلان رمضان کی ہر رات کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ میری عمر کے جو لوگ ہیں یا اور عمر رسیدہ ہوں گے انہیں یاد ہوگا، مولانا عبدالجبار صاحب مرحوم بڑی مسجد میں رمضان کے آغاز میں اس حدیث کو بار بار سناتے تھے، اور جمعہ کے خطبے میں بھی اس جملے کو دہراتے تھے۔ حدیث پاک کا یہ جملہ، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے کو بڑھ اور اے شر کے طلبگار تھم جا، رک جا، پیچھے کو ہٹ۔ اللہ کی طرف سے ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ قیمتی زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، کچھ کمائی کر لو۔ نیکیوں کی قدر و قیمت بڑھا دی جاتی ہے، نفلی اعمال کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ شیاطین اور شریر جنات جو انسانوں کو گناہوں پہ آمادہ کرتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہمارے اعمال میں کوئی کمی نہ آئے، کچھ گناہوں کے اندر کمی پیدا نہ ہو، نیکیوں میں اضافہ نہ ہو، تو انتہائی محرومی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت امت مسلمہ اور خاص طور سے ملت اسلامیہ ہند جن حالات سے گزر رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ پہلے حالات آتے تھے، کبھی فساد ہو گیا، دکانیں جل گئیں، مکان جل گیا، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ جانی نقصان ہوا، کچھ مالی نقصان ہوا۔ لیکن اس وقت ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کے اوپر، ہمارے اسلامی شعائر کے اوپر آفت آئی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں
اوقاف کا مسئلہ حکومت کے پیش نظر ہے، وقف ترمیمی بل آ رہی ہے، تمام مخالفتوں کے باوجود یہ ترمیمی بل انداز یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر منظور ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اوقاف بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ جو شرائط ہیں اس کو تسلیم کرانے کے، اس کے منظور کرانے کے کاغذات اور ثبوت وغیرہ ان کا مہیا کرنا کار دارت، اور جو اعتراض کرنے والا کوئی معمولی سا آدمی راستہ چلتا ہوا اگر کسی جائیداد کے بارے میں یہ دعویٰ کر دے کہ یہ سرکاری زمین ہے تو فوراً اس کی تحقیقات شروع ہو جائے گی، سروے شروع ہو جائے گا، اور پھر بغیر کسی ثبوت کے یہ دعویٰ اس عمارت کو، اس کی مذہبی حیثیت کو ختم کر دے گا، اور پھر جو صاحب جائیداد ہیں، مسجد کے متولی ہیں، مدرسے کے متولی ہیں، ناظم ہیں، قبرستان کے متولی ہیں، ان کو ثبوت مہیا کرنا ایک مسئلہ بن جائے گا۔ ایمان اور عقیدے کا معاملہ جہاں تک ہے، بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان بچیاں ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کبھی شادی کے نام پر، کبھی کورٹ میرج کے نام پر، اور اندرونی فتنے، شکیل بن حنیف کا ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ بہار کا رہنے والا ایک شخص ہے شکیل بن حنیف، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں جو قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونے والے ہیں، میں ہی حضرت مہدی ہوں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہزاروں نہیں، ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اس کے پیروکار پیدا ہو چکے ہیں۔ اورنگ آباد میں ایک جگہ ہے پڑے گاؤں، اس کو اس نے اپنا مرکز بنا لیا ہے، جیسے قادیانیوں کا مرکز پنجاب کا علاقہ قادیان ہے، اسی طریقے سے شکیلیوں کا مرکز بن گیا ہے پڑے گاؤں اورنگ آباد، جہاں صرف انہی کے لوگ ہیں، ان کے ماننے والے، انہی کے مکانات ہیں، انہی کے کالونیاں ہیں۔ ایک فتنہ گوہر شاہی کے نام سے، ریاض گوہر شاہی اصل تو پاکستان کا ہے، لیکن اس وقت اس کا جو موجودہ سربراہ ہے یونس الگوہر، وہ موبائل کے اوپر بیٹھ کر ذکر کی مجلس لگاتا ہے، اور لاکھوں آدمی اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ابھی کل ہمارے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجا ہے، دلی میں انڈیا گیٹ کے اوپر بہت بڑا جلوس نکالا انہوں نے، اور وہ اتنا خطرناک گروہ ہے اور اتنے گندے قسم کے ان کے عقیدے ہیں، وہ ریاض کو رب الارباب کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو رب ہے، اور ریاض احمد وہ رب الارباب ہے۔ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ ریاض رسول اللہ، بجائے محمد رسول اللہ کے ریاض رسول اللہ۔ تو یہ جو ہے، یہ جماعت بھی پیدا ہو رہی ہے اور لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ فتنے گھس رہے ہیں، اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ خبریں سنتے رہتے ہیں، فلاں مسجد کی فلاں منزل ڈھا دی گئی، فلاں مسجد کا سروے ہو رہا ہے، سنبھل کی مسجد کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد مساجد ہیں جن کو گرایا جا رہا ہے، یعنی ہر طرف سے ہمارے شعائر، ہماری عبادت گاہیں اور ہماری جو عمارتیں ہیں وہ زد کے اندر ہے۔ 450 وقف جائیدادوں کے بارے میں بنارس کے ڈی ایم نے رپورٹ پیش کی ہے کہ یہ سب کے سب سرکاری زمین کے اوپر ہے، جس نے معلوم نہیں کتنی مساجد آ جائیں گی، کتنی خانقاہیں آ جائیں گی، کتنی قبرستان آ جائیں گے، اور کسی مسئلے میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی، اس لیے کہ نیت باغباں درست نہیں۔ یہ سب قصہ میں کس لیے سنا رہا ہوں؟ مقصد یہ ہے کہ اس بیچارگی کے عالم میں، جبکہ ہر طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں اور ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ استوار ہو، گناہوں کو چھوڑیں، نیکیوں کو اختیار کریں، مسجدوں کو آباد کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں۔ ہمارے کرنے کے جو کام ہے اس کی طرف سے ہم غافل ہیں۔ ہماری زندگی تو ایسی گزر رہی ہے جیسے ہم صرف کمانے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ صبح پر سے اٹھتے ہیں تو 24 گھنٹے کے جو ہمارا نظام ہے وہ کیا ہے؟ ہر کام کرنے والا، مزدوری کرنے والا اپنے مزدوری میں لگ گیا، تاجر تجارت میں لگ گیا، گدی دار گدی میں لگ گئے، اور جو کام کرنے والے گویا ان کے پیش نظر ایک ہی کام ہے کہ آج
کس طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے، 24 گھنٹے کا نظام ہمارا کاروبار کا، کمانے کا کیسے چلے گا۔ یقیناً یہ ہماری معیشت، ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کو راضی کرنا، مسلمان بن کر جینا، مسلمان بن کر مرنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، اپنی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا امتی بننا، ایمان کی ترقی کے لیے کوششیں کرنا، یہ ہمارے مقصد حیات ہے۔ اور باقی یہ ہم کھانا پینا، لباس، صحت، علاج، یہ سب ضروریات ہیں۔ ضرورت کو ضرورت کا درجہ دینا چاہیے، مقصد کو مقصد کا درجہ دینا چاہیے۔ ہم نے مقصد کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہونے والے اس اعلان کو ہم یاد کریں جو آسمان سے کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے ان ظاہری کانوں سے ان کو نہیں سنتے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یاد دلایا ہے۔ روزانہ اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، او خیر کے طلبگار آگے کو آ جا، آگے کو بڑھ جا، اور اے شر کے طلبگار پیچھے کو ہٹ جا۔ اتنے گناہ ہیں جن کے اندر ہم مبتلا ہیں اور ہمیں ان کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بد نظری ایک عام گناہ ہے جس کا دل کے اوپر براہ راست اثر پڑتا ہے، نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کی نفرت دل سے نکل جاتی ہے، اور عبادت کی لذت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، یا علی لا تتبع نظرۃ نظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے علی، اگر اتفاقاً کسی نامحرم کے اوپر نظر پڑ جائے تو دوبارہ نظر مت ڈالنا، کیونکہ پہلی نظر جو غیر اختیاری طور پر پڑی ہو تو معاف ہے، اور دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ آج ہم نے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دے رکھی ہے، بد نظری کے اندر عام طور سے مبتلا ہے، کھلی آنکھوں سے، اور اس سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے دن رات اس کے اندر طرح طرح کے پروگرام آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور فلموں کی شکل میں، ویڈیو اور مووی کی شکل میں خلوت میں بیٹھے ہوئے ان کو دیکھتے رہتے، گھنٹوں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، حالانکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت ہے۔ بار بار آپ نے روایت سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی آدمی کا قدم میدان محشر سے اس وقت تک ٹل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اسے سوال نہ کر لیا جائے اور 5 کو وہ جواب نہ دے دے۔ 5 سوالات ہر ایک سے ہوں گے اور ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا، عمر کس کام میں گزاری، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں خاص طور سے سوال ہوگا کہ جوانی کے لمحات، جوانی کے زمانہ تم نے کن کاموں کے اندر خرچ کیا۔ وہاں جھوٹ نہیں بول پائیں گے کہ ہم کہیں گے موبائل دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، مووی دیکھنے میں، بد نظری کے اندر اپنی زبان کو، اپنی نگاہ کو ہم نے استعمال کیا، اپنے اوقات کو گزارا۔ حاکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہو کر ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ ایک سوال یہ ہوگا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کس راستے سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ذریعہ آمدنی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، خرچ کہاں کہاں کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، دین کی جتنی باتیں علم کے اندر آئیں ان پر عمل کتنا کیا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اول تو یہ کہ نہ جاننا کوئی عذر نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کو معلوم نہیں تھا۔ دین کا سیکھنا ہر شخص کے ذمہ فرض ہے، اور پھر جان لیا، جان لینے کے بعد ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے مستقل سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، جو کچھ جانا اس پہ عمل کتنا کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں جبکہ اللہ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نیک اعمال کو اختیار کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اس زمانے میں کم سے کم اپنی زندگی میں انقلاب لانے کا فیصلہ کریں۔ نمازوں کا جو حال ہے، مسجدیں رمضان المبارک میں الحمدللہ آباد ہو جاتی ہیں، لیکن ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے، عموماً شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو کہ جہاں امام صاحب سلام پھیرے تو پیچھے مسبوقین کی تعداد اچھی خاصی نہ ہو۔ بعض مسجدوں میں تو ایسا بھی لگتا ہے کہ جتنے لوگ نماز میں شروع سے شامل ہیں ان سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں۔
اذان دی جاتی ہے کس لیے؟ مسجد میں آنے کے لیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اذان نماز کی تیاری کے لیے، ہمیں نماز کی تیاری اذان کے اعتبار سے کرنی چاہیے، جماعت کے وقت کے اعتبار سے نہیں کرنی چاہیے۔ بنیادی غلطی یہی ہے، ہم اپنے ذہن میں یہ لیے ہوئے کہ ظہر کی نماز 1 بجے ہوتی ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ظہر کی اذان 1:45 بجے ہوتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو 1:45 بجے فارغ کر دیں، یہ ہمارا یہ وقت 15 منٹ تیاری کا ہے۔ ہر نماز اور اذان کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں ہم کو اپنی دنیا کے کام چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگنا چاہیے، تاکہ مسجد میں اول وقت ہم پہنچے، صف اول کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو کم سے کم ہماری رکعت تو نہیں چھوٹے۔ پھر رمضان المبارک کی نماز کی جو پابندی ہوتی ہے کسی حد تک رمضان گزرنے کے بعد، عام طور سے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد گھٹ جاتی ہے۔ ایک گناہ کا میں نے تذکرہ کیا بد نظری کا، اسی طریقے سے زبان کی گناہ کتنے ہیں؟ غیبت، غیبت کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ غیبت کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ کرام سے کہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غیبت اس کا نام ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں کسی ایسی بات کا ذکر کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ سچی بات ہے تب بھی، چنانچہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے جو واقعتاً اس سے موجود ہے تب بھی یہ غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو حقیقی عیب ہے اس کو ذکر کیا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر تم نے کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کیا جو اس میں موجود نہیں، فقط بہتہ ہو، تو تم نے بہتان باندھا اس کے اوپر، یعنی غیبت کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹا الزام بھی ہو گیا، بہتان ترازی بھی ہو گئی۔ اب بہتان ترازی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جو لوگ بیعت ہوتے ہیں کسی سے تو ان سے جن باتوں کا اقرار کرایا جاتا ہے اس میں یہ اقرار ہوتا ہے کہ اقرار کرو کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی پر ناحق تہمت نہیں لگائیں گے۔ قرآن پاک میں اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ یعنی ایک شخص کفر سے اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس سے اس موقع پر جن باتوں کو اقرار کرایا جاتا ہے، یہ اقرار کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اقرار کرو کہ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، وہاں یہ بھی اقرار کرایا جاتا ہے کسی کے اوپر تہمت نہیں لگائیں گے۔ آج بے محابہ جس کے بارے میں جو چاہا کہہ دیا بغیر کسی تحقیق کے، یہ نہیں سوچتے کہ کتنا بڑا کام ہم کر رہے ہیں، ہم نے جس کے بارے میں جو بات کہی ہے اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں۔ یہ تو بہتان ترازی، جھوٹا الزام لگانا، یہ گناہ کبیرہ، یہ زبان کا عمل ہے۔ تو دن رات ہم کتنے گناہ میں مبتلا ہیں، جھوٹ بے تکلف بولتے ہیں، اور بہت سے جھوٹ وہ جن کو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ مستقل ایک باب ہے جس کی تفصیل کے ساتھ ہمیں جاننا چاہیے۔ مذاق کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، لطیفے اور چٹکلے کے طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ بھی جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک خاتون نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا تعال اعطیک شیئا، آ بچے تم کو میں کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا اردت ان تعطیہ، تم نے جب یہ بات کہی تھی تو تمہاری نیت کیا تھی، اس کو کیا چیز دینے کی نیت کی تھی؟ انہوں نے کہا میری نیت یہ تھی کہ وہ آئے گا تو اس کو ایک چھہارہ دوں گی۔ اور فرمایا اما انک لو لم تعطیہ لکتبت علیک کذبۃ، اگر تم اس کو چھہارہ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا، اور چیز دوں گی، فلاں کام کروں گی۔ ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک جھوٹ لکھا جائے گا نامہ اعمال کے اندر۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، ایسی بدبو ہوتی ہے، ہمیں اس بدبو کا احساس نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل لمن یکذب الناس لیضحکہم، اس شخص کے لیے بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آج سردار جی کے اور خان صاحب کے قصے گڑ گڑ کے بیان کیے جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے، بولنے والا بھی جانتا ہے کہ فرضی ہے، سننے والا بھی جانتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹا قصہ گڑھنا، جھوٹی بات بولنا، یہ
اس کے لیے ویل ہے، ویل ہے، ویل ہے۔ ویل کے معنی بربادی، تباہی، اور جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ویل ہے۔ میں چند مثالیں دے رہا ہوں کہ کتنے گناہ ہیں جن کے اندر ہم مبتلا ہے دن رات، اور ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان خطرناک حالات کے اندر، جبکہ سر سے پیر تک ہم خطرات ہی میں گھرے ہوئے ہیں، کاروبار کے اوپر زد آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے کاروبار، جتنی صنعتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، آہستہ آہستہ سب کو برباد کر دیا گیا۔ ساری صنعتیں، چوڑی کی صنعت ہو، تالے کی صنعت ہو، چمڑے کی صنعت ہو، کپڑوں کی صنعت ہو، سب کے بارے میں ایسی پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ مسلمان اپنے کاروبار سے محروم ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے جائیدادوں کے سلسلے میں، ہمارے اوقاف کے سلسلے میں جو قوانین لائے جا رہے ہیں، یہ سب انتہائی خطرناک ہے۔ ان حالات میں ہمارے صرف اور صرف ایک سہارا ہے کہ اللہ کو راضی کرے۔ اس کے لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ابھی جو روایت آپ سن رہے ہوں گے رمضان المبارک کے سلسلے کی فضائل رمضان میں، جو پہلی روایت آئی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کیا کرو، خوب کیا کرو۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ ایک کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کا ورد کرنا۔ دوسرے تستغفرونہ، اللہ سے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت سبحانک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور دعائے سید الاستغفار اللہم انت ربی۔ استغفار کے بہت سے صیغے ہیں، جس سے مشہور 2 صیغے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کثرت کا کیا مطلب ہوا؟ اتنا پڑھو کہ دل گواہی دینے لگے۔ اور استغفار کرنا، اور ایک استغفار کی تلاوت کرنا، صرف تلاوت نہیں، صرف اس کا زبان پہ ورد نہیں، بلکہ یہ معنی ذہن میں رکھ کر کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں کثرت کی ہیں، ایک اس کلمہ شہادت کا ورد اور ایک استغفار کی کثرت، اور 2 چیزیں اور ہیں، جنت کی دعا، جہنم سے پناہ۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، رزق کا دروازہ کھلتا ہے، مصائب دور ہوتے ہیں، رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ آنے والے جو ایام آگے آ رہے ہیں، یہ گزرے ہوئے ایام سے زیادہ اہم ہے۔ رمضان کا آخر جتنا آخر ہوتا جاتا ہے، اتنی اس کی قدر و قیمت میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ شب قدر بھی آخری عشرے میں ہے، اور ہم لوگ 10 دن میں 8 دن میں تراویح مکمل کر کے اس کے بعد فرصت کر لیتے ہیں، فرض ادا کی 2 رکعت سنت 3 رکعت وتر، پھر اپنے گھر۔ جبکہ تراویح پورے رمضان کی عبادت ہے۔ قرآن سننا یا پڑھنا ایک الگ سنت ہے، پورے مہینے تراویح کا سننا یا تراویح کا پڑھنا 20 رکعت، یہ مستقل سنت ہے۔ تو جو اہتمام شروع رمضان میں ہوتا ہے وہ آخر رمضان تک رہنا چاہیے۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی صرف 1 ہفتہ گزرا ہے، اور باقی ایام ابھی باقی ہیں، اس لیے اس مہینے کی ہم قدر کریں، گناہوں سے کچھ چھوڑنے کا عزم کریں، خلوت و جلوت کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کریں، اپنے لیے، پوری امت کے لیے فلاح کی اور صلاح کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بنانے والے ان حالات کو بدلنے کا فیصلہ فرما دے، رحم فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، اور جن حالات سے امت گزر رہی ہے اس سے ہم کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ایک اعلان یہ تھا جمعیت علماء ہند کی طرف سے، پہلے وہ نوشاد عادل نام تھا، کیا نام تھا، وہ آیا کرتے تھے، اب کہ یہ ہمارے مفتی سلیم جو ہے گڑگاؤں والے، ان کے بھتیجے ہیں، کہاں ہیں بھائی؟ مسجد میں ہے، لندہ پورہ گئے، وہ ان کو یہاں کا آرگنائزر بنایا گیا ہے۔ اظہار الحق صاحب کے پوتے ہیں، وہ یہیں پر اسی مسجد میں مقیم ہے۔ جمعیت الحمدللہ
رفاہ عام کا بھی بہت کام کر رہی ہے۔ اس وقت ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں ہو رہی ہیں۔ سنبھل کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے، بلڈوزر سے متاثرین کا مسئلہ ہے، بے قصور لوگ جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ان کے رہائی کا مسئلہ ہے، مسلمان بچوں کے وظائف کا مسئلہ ہے۔ بہت سے مسائل ہیں جس کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت رہتی ہے۔ 17 کروڑ روپے سالانہ بجٹ ہے جمعیت علماء ہند کا، تو آپ حضرات الحمدللہ امداد کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مد سے بھی اس میں اچھا خاصا حصہ لینا چاہیے، اور عطیہ کے مد سے بھی آپ حضرات کو حصہ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ آج گزارے اور آپ سے ملاقات کریں گے۔ نام میرے ذہن میں نہیں اس وقت، نام کچھ کو یاد ہے؟ افضل جمال نام ہے، بولے سلیم کے بھتیجے ہیں، اسی مسجد میں مقیم، اس وقت اللہ پورا گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔